بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استقامت کے میدان. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ استقامت کے میدان کیا ہے، وہ کون کون سے مواقع ہیں جہاں استقامت مطلوب ہے. یہاں پر یہ جو بحث ہے وہ اس معنوں میں ہے سامعین اکرام کہ اب استقامت عقائد میں بھی ہے، استقامت عبادات میں بھی ہے، استقامت معاملات میں بھی ہے، استقامت معاشرت میں بھی ہے، اور استقامت اخلاق میں بھی ہے. یعنی جو اسٹیڈ فاسٹنس ہے، فرمنس ہے اپون دا ریلیجن، یہ صرف عقائد کی حد تک محدود نہیں ہے. دین کے ہر شعبے میں مسلمان سے یہ توقع کی جاتی ہے، بلکہ بنیادی ایک مطالبہ کیا جاتا ہے کہ دین کے ہر شعبوں میں، ہر حصے میں وہ گامزن رہے، دین کی تعلیمات پر ثابت قدم رہے. اس سلسلے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں استقامت کو اپنانے کا معنی یہ ہے کہ استقامت دین کے ہر شعبے کو شامل ہو. ایک مومن سے اپنے تمام اعمال میں، خواہ وہ ظاہری اعمال ہو یا باطنی، استقامت مطلوب ہے. ظاہری اعمال ہو یا باطنی، استقامت مطلوب ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کے بارے میں بھی استقامت اختیار کرے، اعمال صالحہ پر بھی ہمیشگی اختیار کرے، اور اپنے اخلاق و معاملات میں بھی حمد و شرع کا پابند رہے. گویا شرعی طور پر استقامت کے 4 مجال و میدان ہیں: عقیدہ، عبادت، معاملات اور اخلاق. عقیدہ و ایمان کے بارے میں استقامت و ثابت قدمی کا معنی یہ ہے کہ اولاً بندے کا ایمان کے تمام شعبے اور ارکان پر مشتمل ہو، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت و بعث یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اور ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان. ثانیاً مذکور باتوں پر اس معنی میں ایمان جس معنی میں اہل سنت والجماعت کی ہاں مقبول ہے، یعنی ایمان صرف کیا ہے، محض قول کا نام نہیں ہے، یعنی دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل، یعنی مرجئہ کا رد. ان تمام امور میں ہر ایک سے متعلق گفتگو طویلت، یعنی یوں سمجھے آپ یعنی لینتھی ایکسپلینیشن کہہ سکتے ہیں، سبب ہے. البتہ مثال کے طور پر صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کو لاتے ہیں، یعنی شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارکان ستہ، یعنی جو 6 ارکان ہیں، اس پر اگر ہم بحث کریں گے کہ ان پر استقامت کیسے اختیار کرنی ہے تو ایک بحث لمبی ہو جائے گی. لیکن اللہ پر ایمان پر استقامت کا کیا معنی ہے، ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ بندے کا ایمان اللہ کے وجود، اگلے صفحے پر جائیں، اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات تمام اجزاء کو شامل ہو. اس سے یہ یقین ہو کہ اس کائنات کا یعنی جو خالق ہے، مالک ہے، اس میں تصرف کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے اور دیگر محققین نے بھی یہی کہا
کہ ہر وقت کائنات کے اندر ہر لمحے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس چیز کا علم، اس چیز کا اختیار، اس چیز کا تصرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ انسان کے پاس ہی مکمل یقین ہو۔ چنانچہ روزی اسی کے ہاتھ میں ہے، حلال و حرام قرار دینا اسی کا کام ہے۔ ہر وقت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مفاتیح الغیب کے اندر نقل کرتے ہیں، کسی نے سیدنا علی سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے اللہ رب العزت ایک ہی دن اتنے تمام کائنات کا جو ہے حساب لے لے، یعنی اتنے لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کیسے لے سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اتنی مخلوق کو ایک ساتھ کھانا کھلا رہا ہے اس طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے حساب بھی لے گا، یعنی علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چنانچہ روزی اسی کے ہاتھ میں ہے، حلال و حرام قرار دینا اسی کا کام ہے، ایک ذرے سے لے کر آسمان و زمین میں بلکہ تمام کائنات میں تصرف کا صرف اسی کو حاصل ہے، اور ہماری ہر قسم کی ظاہری و باطنی عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ پھر اس یقین و ایمان کو عمل جامع میں پہنا جائے کہ مانگے تو اسی سے مانگے، یعنی اب جب جو فعلی عبادات ہیں مانگے تو اسی سے مانگے، جھکے تو اسی کے سامنے جھکے، روزی کے حصول، بیماری سے شفا کے حصول، عزت کے حصول اور دشمنوں کے خطرات سے بچنے کے لیے توکل و بھروسہ صرف اسی پر ہو، یعنی کس پر؟ اللہ رب العزت پر۔ اگر کسی نے زبان سے تو ان باتوں کا اقرار کیا لیکن عملی طور پر تقصیر و کوتاہی سے کام لیا تو گویا اسے استقامت حاصل نہیں۔ اب یہاں پر ایک واقعہ شیخ نقل کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ کس کا ہے ساتھیوں؟ یہ واقعہ ایک مشہور صحابی ہے سیدنا ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کو امام ابن ابانہ رحمۃ اللہ علیہ نے الکبریٰ کے اندر نقل کیا، لیکن جو اس کی اصل ہے وہ امام عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ نے مصنف عبدالرزاق کے اندر نقل کیا، اور امام عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ نے 20,454 یعنی 20,454 یہ اثر نمبر ہے، اس کی جلد نمبر ہے 11۔ عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ یہ کون ہے ساتھی؟ اللہ اکبر۔ عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ یہ وہ ہے جو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے استاد، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے استاد۔ یہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں اور ایک حدیث پر ہم غور کرتے ہیں جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارہ کے اندر نقل کیا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابی ہریرہ، دیکھیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث سنی احمد ابن حنبل سے، یہ ابو داؤد کی کتاب الطہارہ کی حدیث نمبر 60 ہے، اور احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم نے یہ حدیث سنی عبدالرزاق الصنعانی سے۔ عبدالرزاق الصنعانی کہتے ہیں ہم نے یہ حدیث سنی معمر راشد الازدی ان سے، انہوں نے یہ حدیث سنی حمام ابن منبہ سے، اور انہوں نے یہ حدیث سنی سیدنا ابو ہریرہ سے۔ یہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں ساتھی۔ اب آپ دیکھیں گے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، ایک نقطہ، یہ حدیث نقل کر رہے ہیں امام ابو داؤد اپنی سنن کے اندر، لیکن آپ غور کریں گے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی کتاب مسند احمد موجود ہے، وہاں پر حدیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ کتاب مصنف جس کا ابھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس سے ہم ایک اثر نقل کر رہے ہیں، وہ کتاب موجود ہے۔ معمر راشد رحمہ اللہ کا بھی جو ہے مصنف موجود ہے، جو عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ کی مصنف کے آخری جلد کے ساتھ مطبوع یعنی پرنٹڈ چھپ چکا ہے۔ حمام ابن منبہ رحمہ اللہ کا بھی جو ہے صحیفہ، جو آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا، حیدرآباد کے مشہور عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر حامد اللہ رحمہ اللہ، جن کی خطبات کافی مشہور ہے، خطبات بہاولپور، تو انہوں نے اس کی تحقیق کی، اور لگ بھگ آج سے جو ہے تقریباً 80 سال پہلے جو ہے وہ بھی جو ہے چھپ چکی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نسخے کے متعلق خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بھی اور مصطفیٰ العظمی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اب اس سے میں کیا بتلانا چاہتا ہوں ساتھیوں؟ اس سے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حدیث کو محفوظ کیا گیا، اور اساتذہ نے جب حدیث بیان کی تو اس کو لکھ کر بیان کی، اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا رہا۔ یہ بس ایک مثال میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ بہت سارے منکرین حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام یہ اجمیوں کی سازش ہے، یا امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے حدیث کی کتاب نہیں تھی۔ یہ بالکل حماقت بلکہ جہالت۔ بات دوسری طرف چلی گئی، ہم آتے ہیں اصل موضوع پر۔ عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ کون ہے؟ آپ ان کے بارے میں پڑھیں۔
یہ آپ سمجھیں کہ ایک ہوم ورک آپ اس کو لیں۔ عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ یہ نقل کرتے ہیں معمر سے۔ معمر راشد کون ہے؟ اللہ اکبر۔ امام مزی رحمہ اللہ تہذیب الکمال کے اسماء الرجال کے اندر نقل کرتے ہیں، امام ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے شخص تھے معمر راشد جو اصل میں ایک بصری عراقی طالب علم تھے، جنہوں نے سفر کیا یمن کی طرف، اور وہ یمن کی طرف انہوں نے سفر کیا، اور وہاں پر آپ اہل یمن سے آپ استفادہ کر دیں، بلکہ یہ پہلے شخص تھے جو یمن کی طرف انہوں نے سفر کیا اور یمن میں آپ نے علم حاصل کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت اہل علم آپ کی کس طریقے سے جو ہے عزت کیا کرتے تھے۔ امام عاجلی، غالباً امام عاجلی، ہو سکتا ہے مجھ سے یہاں پر بھول ہو رہی ہو، ان کی کتاب ہے کتاب الثقات، اس کے اندر وہ نقل کرتے ہیں کہ جب اب معمر راشد رحمہ اللہ کے علم کو اہل یمن نے دیکھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم جانے نہیں دیں گے، تو اب ان کو جانے نہ دو، ان کو یہیں پر ٹھہراؤ، تو کیسے؟ تو معمر راشد رحمہ اللہ کا نکاح کیا گیا یمن کی ایک لڑکی سے تاکہ وہ وہیں پر بس جائے، اپنے گھر کو بسا لے، اور امام ہشام کہتے ہیں اللہ اکبر 20 سال وہ وہاں پر ٹھہرے۔ تو بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، تو عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ سے یہ اثر ہے۔ بہرحال کہتے ہیں دخل ابو مسعود على حذيفة فقال احد احد الي فقال له الم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي، قال فاعلم ان الزلالة حق الزلالة ان تعرف ما كنت تنكر وان تنكر ما كنت تعرف واياك والتلون فان دين الله واحد، اور كما قال حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے، کہتے ہیں، غور سے سنیں، اگر کسی، یعنی اب شیخ کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں، اگر کسی نے زبان سے تو ان باتوں کا اقرار کر لیا لیکن عملی طور پر تقصیر و کوتاہی سے کام لیا تو گویا اسے استقامت حاصل نہیں ہے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہے اور ان سے عرض کیا ہے عبداللہ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے، کچھ ہدایت دیجیے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا ابھی تک تمہیں یقین کی دولت حاصل نہیں ہوئی؟ ہم نے کہا اللہ کی قسم یہ تو حاصل ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حقیقی ضلالت و گمراہی یہ ہے کہ آج جس چیز کو تم معروف و حق سمجھ رہے ہو کل اسے منکر و ناحق گرا دانو، یعنی تم اس کو جو ہے باطل سمجھو، اور آج جسے تم باطل منکر کہتے ہو کل اسے معروف گننے لگو، یہ سمجھو کہ وہ نیکی ہے۔ اور یاد رکھو، دیکھو، تلون مزاجی سے بچو کیونکہ اللہ کا دین ایک ہے۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ اسی طرح جو بندہ اپنے دل سے ایمان کی پختگی کا حق کتنا ہی بڑا دعویٰ کرے لیکن عبادت میں وہ کوتاہ، جیسے نماز وقت پر نہیں پڑھتا یا روزے رکھنے میں دل نہیں لگتا، تو وہ استقامت کی دولت سے محروم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی توحید کا دعوے دار ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو سمجھ لو وہ راہ استقامت سے ہٹا ہوا ہے۔ نیز آج ایک چیز کو منکر و باطل سمجھتا ہے، اپنے گھر میں داخل کرنا برا سمجھتا ہے، لیکن بعد میں حالات سے متاثر ہو کر اسے لے آتا ہے، تو ایسا شخص صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص سے تعلقات کو استوار کرنا اپنے دین و آخرت کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے، لیکن کسی لالچ یا خوف سے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، تو گویا اس نے استقامت کے پس پش ڈال دیا۔ کیا مانا؟ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص مشرک ہے، بدعتی ہے، گمراہ کن افکار کا مالک ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے گا، دین نقصان ہو تو ہو جائے، لیکن وہ اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتا، گویا وہ کس استقامت کے پس پش ڈال دیا، یعنی گویا وہ شخص استقامت پر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک عظیم رکن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 4 امور پر ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ پہلا تقاضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی خبر کی تصدیق۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے جیسے بعض مفکرین نے انکار کر دیا، بیجا تعویلات کر دیا، نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک خبر کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اوامر میں آپ کی پیروی، جو حکم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوامر یا اللہ کے رسول کی اتباع کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جب اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے گی
تو ہر گناہ کو اللہ رب العزت جو ہے اس اتباع کی برکت سے معاف کر دے گا۔ تیسری چیز، منہیات میں آپ کی اطاعت، جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ہم ان چیزوں سے رکیں گے، اگرچہ ہمیں حکمت نہ سمجھ میں آئے ہم اس سے رکیں گے، ضروری نہیں کہ ہمیں حکمت پتا ہو تبھی ہم رکیں۔ چوتھی چیز، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل، لا یؤمن احدکم حتی یکون تباعا لما جئت به، ہواء تباعا لما جئت به، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بغوی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے خواہشات کو اس کے مطابق نہ ڈھال دے، تباعا یعنی اس کو تابع نہ کر دے، لما جئت به جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی اللہ کی جو شریعت ہے۔ تو چار چیزیں، تصدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افرمیشن، دوسری چیز عوامر جو کمانڈ سے، تیسری چیز جو پروہیبیشن سے، اور چوتھی چیز خواہشات کو تابع کرنا اکارڈنگ ٹو دا شریعت کے مطابق۔ جب تک یہ چاروں چیزیں نہ پائی جائیں گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے متعلق استقامت حاصل نہ ہوگی۔ چنانچہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبریں، خواہ ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، افعال و صفات سے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات سے ہو متعلق ہو، اگلے صفحے پر جائیں، ان تمام خبروں کی تصدیق، غور کریں ان الفاظ پر، ان تمام خبروں کی تصدیق کی جائے، وہ خبریں ماضی و حال سے متعلق ہو، یعنی پاس سے متعلق ہو، یا مستقبل سے یا فیوچر سے، ان کا تعلق عالم لاہوت سے ہو یا عالم ملکوت سے، ان تمام خبروں کو یعنی آسمان کی خبروں سے ہو یا کسی جو دکھتے ہیں جو نہیں دکھتے، ان تمام خبروں کو دل و جان سے قبول کیا جائے اور اس پر ایمان کامل رکھا جائے۔ اہل فلسفہ اور سائنس کے پیش کردہ شبہات و اعتراضات پر ذرہ برابر دھیان نہ دیا جائے۔ دیکھیں آپ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مأمورات و منہیات، جن کاموں کرنے کا حکم اور جن کاموں سے روکا، ہمیں انہیں بھی تسلیم کیا جائے۔ مثلا اگر کسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بتلایا، جسے تعدد زوجات یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنا وغیرہ، کسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا جیسے مرد وزن کا اختلاط اور سود وغیرہ، یا کسی چیز مرد وزن کا اختلاط مطلب the free mixing of men and women اختلاط، اور سود وغیرہ، سود آپ جانتے ہیں یوزری انٹرسٹ، یا کسی چیز کے کرنے کی وجوبی حکم دیا ہے اور کسی چیز کرنے کا استحبابی حکم دیا ہے، ان تمام امور کو، وجوبی یعنی obligatory، استحبابی یعنی recommended، ان تمام امور کو بلا چو و چراغ قبول کیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کو گناہ کبیرہ قرار دیا یا اسے صغائر کے زمرے میں رکھا ہے تو اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی تعویلات کرنا، یعنی تعویلات کیا ہے؟ بے جا تعویلات، فالس انٹرپریٹیشنز، اور منہیات کے ارتکاب کے لیے چور راستے تلاش کرنا، نیز حالات و ظروف کا بہانہ بنا کر کسی حرام چیز کا ارتکاب یا کسی امر سے پیچھا چھڑانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر استقامت نہیں بلکہ تلون و انحراف ہے، اطاعت نہیں بلکہ خود پسندی ہے۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات یعنی اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے، پھر آپ جو فیصلہ کرے، اگلے صفحے پر جائے، پھر آپ جو فیصلہ کرے اس سے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن محسوس نہ کرے اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر دے۔ اگر بخشائے رحمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم غم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اور متعدد محدثین اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، امام بغوی رحمہ اللہ نے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے، بلکہ امام واحدی نے بھی اسباب النزول کے اندر اس واقعے کو نقل کیا، اگرچہ اس کے صحت پر ابن حجر نے کلام کیا، لیکن اس کی جو ہے مطابعات میں آپ کو بہت سارے جو ہے آثار مل جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک منافق تھا جس کا نام تھا بشر، اور اس کا اور ایک یہودی کی لڑائی ہوئی، بحث ہو گئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن جو منافق تھا اس نے کہا کہ ہم کعب ابن اشرف کے پاس جائیں گے، جو یہودی جو ہے سردار تھا۔ لیکن آخر میں وہ کہاں گئے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ کون؟ منافق اور یہودی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، اور یہ جو منافق تھا، یہ منافق کیا تھا؟ یہ ناخوش تھا جو فیصلہ اس کے خلاف کیا گیا۔
تو اس نے کیا کیا، وہی بات لے کر سیدنا ابو بکر کے پاس بھی گیا، جیسا امام قرطبی نقل کرتے ہیں. لیکن جو ایک یعنی مستند قصہ ہے وہ یہ، جہاں بہت سارے قصوں میں یہ ملتا ہے کہ سیدنا عمر کے پاس گئے. اس کے بعد سیدنا عمر کے پاس جب گئے تاکہ رائے لے، تو سیدنا یہودی نے کہا سیدنا عمر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں. کون یہ منافق؟ سیدنا عمر نے منافق سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے جیسا یہودی کہہ رہا ہے؟ تو کہا ہاں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہرے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندر گئے اور کہا کہ تم ٹھہرو میں آتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے تلوار لائی اور تلوار سے اس منافق کی گردن مار دی اور کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نازل اور کہا کہ فرق بین الحق والباطل، کہ سیدنا عمر وہ ہے جنہوں نے فرق کیا حق اور باطل کے درمیان، یعنی حق اور باطل کو واضح کر دیا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہر مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور حاکم مانا جائے. اسی طرح استقامت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ طریقہ عبادت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، نہ ہی اس بارے میں غلو سے کام لیا جائے کہ بدعات کو دین میں شامل کیا جائے، اور نہ ہی تفریط و جفا کمی و کوتاہی سے کام لیا جائے کہ سنت کو بلائے طاق رکھ دیا جائے. دین اسلام میں غلو و جفا دونوں میں استقامت کے خلاف ہے. اب دیکھیں یہاں پر دو آثار شیخ نے نقل کیے ہیں، اگرچہ اس کی صحت پر کلام ہے. اگر آپ امام دارمی رحمہ اللہ کا نسخہ آپ اٹھا کر دیکھیں گے سنن دارمی، اگرچہ اس کے صحت پر اختلاف ہے اور اس کی سند ضعیف ہے، لیکن مطابعت کی وجہ سے امام مروزی رحمہ اللہ کی کتاب السنہ کے اندر یہ جو ہے آثار بسند صحیح نقل کیے گئے ہیں. اثر کیا ہے؟ کہتے ہیں عثمان ابن حاضر الازدی. اب یہ عثمان ابن حاضر الازدی کون ہے؟ یہ بہت مشہور تابعی ہے. امام مزی رحمہ اللہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہ سیدنا انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ان سے آپ نے روایتیں نقل کی، اور بہت سارے علماء نے آپ سے روایتیں نقل کی، جیسے زیاد بن سعد ہے، عمر بن مأمون ہے، محمد بن اسحاق ہے. انہوں نے جو ہے آپ سے علم حاصل کیا. محدثین نے آپ کو جو ہے ثقہ کہا، بلکہ امام ابو داؤد اور امام نے ماجہ رحمہ اللہ کی جب آپ سنن اٹھا کر دیکھیں گے اس میں آپ کو ان کی روایتیں ملے گی. عثمان ابن حاضر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں دخلت علی ابن عباس فقلت اوصینی فقال نعم علیک بتقوی اللہ والاستقامت اتبعوا ولا تبتدی. کہتے ہیں بلکہ بعض جگہ آثار کا لفظ بھی آیا ہے جیسے دوسرے اثر میں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب ان کے پاس داخل ہوا تو میں نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے. تو کہا سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس پر قائم رہو، یعنی استقامت کے راستے پر جم جاؤ، اور اتباع کرو. امر الاول جو پہلا تھا، امر اول جو پہلوں نے کیا، یعنی سنت کی اتباع کرو، سمجھ رہے ہیں آپ، اور بدعات سے بچو. یہ نصیحت کی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو. اگلے صفحے پر جائیں، اور پھر دوسری نصیحت جو یہاں پر شیخ نقل کر رہے ہیں وہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح سے، جو سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور وہ نصیحت کیا ہے ساتھیوں؟ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جیسا امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا معاشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ زَلَلْتُمْ زَلَالًا بَعِيدًا. کما قال حذیفہ. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے قرآن و حدیث پڑھنے والوں، یا اے قراء کی جماعت، تم اگر قرآن و حدیث، یعنی اگر ہم یہاں سے شیخ سے ترجمہ لیتے ہیں، اے علماء کی جماعت کتاب و سنت پر جمے رہو. اگر ایسا کیا تو تم بہت آگے بڑھ جاؤ گے. جمے رہو، اگر ایسا کیا تو تم بہت آگے بڑھ جاؤ گے. لیکن اگر دائیں بائیں کی راہ اختیار کرو گے تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو گے. کیا مانا؟ اگر استقامت اختیار کی، ڈٹے رہے دین پر، تو بہت آگے بڑھو گے. استقامت کے درجات ہے ساتھیوں. اگر آپ دیکھیں پہلا درجہ تو کیا ہے، اگر آپ غور کریں گے کہ سستی نہ ہو، عمل کے اندر انسان سستی نہ کرے، تسلسل ہو، انقطاع نہ ہو. دوسرا درجہ کیا ہے
کہ انسان جب منزل پر پہنچے تو یہ مت سمجھے کہ ابھی اطمینان کرنا ہے. جسے علامہ اقبال نے کہا کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا ہے نہیں کارواہ وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود. سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند. سفر زندگی کے لیے برگساز، سفر ہے حقیقت، حذر ہے مجاز. یعنی انسان ایک مقام پر ٹھہر کر یہ نہ سمجھے کہ اب یہاں پر جو ہے میں آ گیا. نہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جیسے سورہ ہجر کے اندر ہے کہ آپ کو مسلسل عبادت کرنا. مسلسل اگر آپ نے ایک پارا یاد کر لیا، دوسرا پارا یاد کرنے کی کوشش کریں، پورا قرآن یاد کر لیا، احادیث یاد کرنے کی کوشش کریں، احادیث یاد کر لیا، متون علمیہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تہجد پڑھ لی، اشراق پڑھنے کی کوشش کریں، اشراق پڑھ لی، چاش پڑھنے کی کوشش کریں، چاش پڑھ لی، نفل یعنی رکنا نہیں. یہ درجات ہیں. تو اور بھی درجات ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی مجالس میں ذکر کریں گے، لیکن 2 درجے فی الوقت آپ یاد رکھیں. ایک تسلسل ہو، یعنی اس کے اندر دوام ہو، پرسیورنس ہو، کنٹینیوٹی ہو. اور دوسری چیز اس کے اندر جو ہے ریسٹلیسنس ہونے، انسان آرام نہ کرے منزل پر پہنچنے کا. یہ مت سمجھے کہ آپ پہنچ گیا اب آرام کرنا ہے، آگے بھی بڑھنا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلے گئی. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ علماء کو یہی نصیحت، استقامت کا دوسرا میدان عمل صالح ہے. عمل صالح پر استقامت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن اولاً تو نیک اعمال کی ادائیگی میں پیش رہے، اور جب کوئی نیک عمل شروع کر دے تو اس پر ثابت قدم و ہمیشگی اختیار کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جذبات میں آ کر کوئی عمل خیر شروع تو کر دیں لیکن چند دن گزرنے کے بعد اکتا کر اسے ترک کر دیں. غور کریں اس بات پر، یہ بات پر آپ لوگ غور کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جذبات میں آ کر کوئی عمل خیر شروع تو کر دے لیکن چند دن گزرنے کے بعد اکتا کر اسے ترک کر دے. دیکھا ہے آپ لوگوں نے بہت سارے لوگ اس فطرے میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر، علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم طلباء ہیں، ہم اپنے آپ کو جائزہ لیں، علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن چند دن بعد اکتا جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کلاسز چھوڑ دیتے ہیں، دروس چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ استقامت کے خلاف. ارشاد باری تعالیٰ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، وہی ہمارا خالق مالک اور ہمارے تمام امور کا انتظام کرنے والا ہے، لہذا ہم صرف اس کی عبادت کرتے. ثم استقاموا، پھر اس عقیدے اور عمل پر ڈٹے رہے، اس سے سرمایہ انحراف نہ کیا. اس کی مزید وضاحت درج ذیل حدیث نبوی سے ہوتی ہے. اگلے صفحے پر جائیں آپ. اس حدیث کو ساتھیوں غور سے آپ لوگ سنیں، اور اس حدیث کو اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ قطرۃ فان کان صاحبها سدد وقارب فارجه وان اشیر الیہ بالاصابع فلا تؤده، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی حدیث کو امام نے حبان رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے سے الفاظ کے بدل کے ساتھ نقل کیا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، میں شاید وہ حدیث مجھے مل نہیں رہی ہے، ایک منٹ دیجئے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر امام ابن حبان رحمہ اللہ کی حدیث ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہر چیز کی ابتدا میں حرص و نشاط ہوتی ہے، یعنی ایک ایکسائٹمنٹ، انکریجمنٹ، یا یوں سمجھے آپ ایک شوق ہوتا ہے. اس بات کو غور سے سمجھیں، ہر چیز میں یعنی ایک کیا کہتے ہیں، انتھوزیازم آپ سمجھیں، ٹھیک ہے. اور پھر اور ہر حرص و نشاط کے بعد کوتاہی ہوتی ہے. کوتاہی یعنی لیزینس، لاکنگ. لہٰذا اگر صاحب عمل راہ سیدھی راہ و استقامت یا اس کے قریب رہا، یعنی وہ سست نہ پڑا، یعنی استقامت کی، تو اس کی کامیابی کی امید ہے. اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جانے لگے تو اسے شمار میں نہ لاؤ. اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا، تھوڑے سے لفظ کی تبدیلی کے ساتھ. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان لکل عمل شرۃ ولکل شرۃ فترۃ فمن كانت شرته الى سنتی فقد افلح ومن كانت فترته الى غیر ذلك
فقد حلق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور شیخ البانی نے صحیح ترغیب کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. عبداللہ ابن عمرو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہر عمل کا یعنی حرص ہوتی ہے، اور اس حرص کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے، انحراف آ جاتا ہے. اور اگر اس کی جو حرص ہے وہ سنت کے لیے اور وہ اس پر ڈٹا رہے تو وہ کامیاب ہوگا، افلح. اور وہ کسی اور چیز کو تلاش کرے گا، سستی اختیار کرے گا، ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا. اب یہاں پر میں ٹھہرنا چاہوں گا ساتھ، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یا تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ امام ابن حبان نے نقل کیا. علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں تحفۃ الاحوذی کی 7ویں جلد کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ یہ جو شوق ذکر کیا گیا، حرص کا ذکر کیا ہے، یہاں پر دراصل اس قوت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انسان اختیار کرتا ہے کسی بھی عمل کے لیے، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا. اور پھر جب ذکر کیا گیا ہے کہ انسان تھک جائے گا تو اس کا معنی کیا ہے کہ حرص ختم ہو جائے گی. اس کا معنی یہ ہے کہ قوت زائل ہو جائے گی، انسان تھک جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، سستی کا شکار ہو جائے گا. پھر جب یہ کہا گیا ہے کہ انسان اگر اس کے بعد معتدل ہو اور تشدد یعنی شدید راہوں کو وہ جو ہے اعراض کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوق کو باقی رہے، وہ اس جنون کو جنون تو نہیں کہوں گا، اس شوق کو، اس حرص کو باقی رکھے تاکہ وہ تشدد کا شکار نہ ہو. اور یہ شوق کیا کرے تو اس کے لیے امید ہے، کس چیز کی امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگا جیسے حدیث کے اندر آیا، اور وہ اعتدال اختیار کرے گا اور اللہ رب العزت اس کو عمل صالح کرنے کی توفیق دے گا. لیکن اگر اس کو انگلی کی طرف سے اشارہ کیا جائے، یعنی کیا معنی؟ اللہ اکبر، یعنی یہ معنی کہ وہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن کس کے لیے؟ شہرت کے لیے، اپنے آپ کو عابد اور زاہد جو ہے لوگوں میں جو ہے بتلانے کے لیے، تو وہ مشہور ہو جائے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ صالحین میں اس کا ذکر نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی امید مت رکھو کیونکہ وہ پہلے سے ہی جو ہے راستے سے ہٹ چکا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث کا معنی ہے ساتھیوں جو علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی کے اندر نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح پر ہمیشگی کی بڑی تاکید فرمائی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. یہاں پر شیخ نے 2 حدیثیں نقل کی اور دونوں حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الرقاق کے اندر. پہلی حدیث کیا ہے؟ عن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ قال ادوامها وان قل. وقال یعنی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ کیا ہو؟ تھوڑا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور دوسری حدیث کیا ہے کہ جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے علقمہ نے پوچھا سألت ام المؤمنین عائشہ قلت یا ام المؤمنین کیف کان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل کان یقص شیئا من الایام قالت لا کان عمله دکمتا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ کیا تھا؟ وہ ہمیشگی والا عمل تھا. اور پھر آپ دیکھیں شیخ کیا کہتے ہیں، اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم فرمایا اور صحابہ بھی اسی پر تھے. آپ غور کریں گے، یہاں پر میں چند صحابہ کی مثالیں بھی دینا چاہوں گا. آپ دیکھیں گے خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کوئی عمل کرتی تو پابندی سے کرتی. امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے جو اذکار تھے پابندی سے، حتیٰ کہ جنگ کے اندر جو ہے آپ شام کے اذکار جو ہے پابندی سے ادا کیا کرتے تھے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ چاہے وہ تکبیر ہو، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ جو دعائیں استفتاح ہے آپ بطور ہمیشہ جو ہے اس پر جو ہے مداومت یعنی ہمیشگی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں ایام 20 کے روزے، چاش کی نماز، وتر، یہ استقامت کے ساتھ آپ جو ہے ادا کرتے. ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اسی پر تربیت پر. چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اب آپ اس حدیث کو بھی غور سے سنیں. کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اور امام بخاری کتاب الایمان کے اندر اس حدیث نقل کرتے ہیں
کہتے ہیں ہشام رحمۃ اللہ علیہ قال اخبرني ابي ان عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما دام عليه صاحبه اور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہشام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں تشریف لائے، یعنی داخل ہوئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی، یا ایک عورت بیٹھی تھی، یا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول تشریف لائے، اس وقت میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا یہ بنو اسد کی فلاں عورت ہے، ان کی تعریف یہ ہے، یہ روایت کی یہ رات کو سوتی نہیں ہے، یعنی تہجد گزار ہے، بلکہ نماز میں مشغول رہتی ہے۔ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنے عمل کی استطاعت ہو اتنے ہی کو لازم پکڑو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس وقت تک تم نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ، اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر عمل ہمیشگی ہے، جس پر عامل ہمیشگی کرنے، عمل کرنے والا کانسسٹنٹ رہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا، جس کا معنی یہ ہے کہ عمل صالح پر مداومت ایمان کا حصہ ہے، اور بغیر اس کا بندہ اپنے ایمان میں استقامت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے لیکن کتاب الایمان کے اندر نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، کہ اے عبداللہ، یہاں پہ عبداللہ سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عمرو بن عاص۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تم فلاں شخص کی طرح نہ بن جانا جو رات کو قیام کرتا تھا پھر کچھ دن کے بعد قیام کرنا ترک کر دیا۔ گویا کسی بھی عبادت کے کام یا کسی بھی عمل خیر، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، کچھ دن کرنا اور پھر اکتا جانا، یہ معمولی عذر سے چھوڑ دینا، یہ کسی ادنی سے رکاوٹ سے رک جانا، اگلے صفحے پر جائیں، اس کے خلاف ہے، یہ استقامت کے خلاف ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میدان میں بہت سے لوگ استقامت کا دامن چھوڑے ہوئے ہیں، بسا اوقات نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، دعوت دین کے کام میں تعاون، اسی طرح کے دیگر اعمال خیر بڑے جذبے سے شروع کرتے ہیں لیکن جلدی اکتا جاتے ہیں، یہ کسی معمولی عذر کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں۔ یقین محکم عمل پہ ہے، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مرد کی شمشیریں۔ استقامت کا تیسرا میدان اخلاق ہے، یعنی جن اچھے اخلاق پر اسلام نے ابھارا ہے۔ یہیں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں، انشاءاللہ یہ جو تیسرا میدان ہے اس کو ہم جو ہے کل سے جو ہے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔